بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لسان القرآن اول نہم مہد کلاس۔ آج ہم اسماء اشارہ پڑھیں گے۔ اسماء اشارہ قریب، سب سے پہلے اس کی امثلہ دیکھیے۔ الامثلہ، اس کے دو حصے ہیں، الف اور با۔ پہلے حصے میں مذکر کے اسماء اشارہ ہیں اور دوسرے حصے میں مؤنث کے اسماء اشارہ ہیں۔ یہ اسماء اشارہ قریب ہیں، قریب کے لیے، قریب کی چیز کے لیے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ حصہ الف میں مذکر اسماء اشارہ ہیں اور حصہ با میں مؤنث اسماء اشارہ ہیں۔ دیکھیے، ھذا تلمیذ، یہ ایک شاگرد ہے۔ اردو میں قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم ھذا کا ترجمہ یہ کے ساتھ کریں گے۔ ھذا تلمیذ، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوا ھذا، اور مؤنث کے لیے ھذہ تلمیذۃ، یہ ایک مؤنث شاگردہ ہے، یہ ایک شاگردہ ہے۔ اسی طرح دو کے لیے، تثنیہ مذکر کے لیے ھذانی، اس میں اشارہ استعمال ہوا ہے ھذانی تلمیذانی، یہ دو شاگرد ہیں۔ اور تثنیہ مؤنث کے لیے ھاتانی تلمیذتانی، یہ دو مؤنث شاگرد ہیں۔ اور جمع کے لیے ھؤلائی تلامذہ، ھؤلائی تلامذۃ، یہ شاگرد ہیں۔ اور جمع مؤنث کے لیے ھؤلائی تلمیذات، یہ مؤنث شاگرد ہیں۔ نمبر 4 ہے ھذہ اشجار، یہ درخت ہیں، اور نمبر 5 ھذہ اقلام، یہ قلم ہیں۔ نمبر 4 اور نمبر 5 میں اشجار درخت، یہ جمع ہیں، زیادہ درخت، لیکن اس کے لیے اس میں اشارہ واحد کا استعمال کیا گیا ہے، اشجار۔ اور نمبر 5 اقلام، دیکھیے اقلام، یہ قلم زیادہ ہیں، جمع کا صیغہ ہے اقلام، اس کے ساتھ بھی ھذہ اس میں اشارہ لائے ہیں۔ غیر عاقل اشیاء، غیر ذوی العقول اشیاء، جن کو ہم انگلش میں نان لیونگ تھنگس کہتے ہیں، تو نان لیونگ تھنگس کے لیے ہم عربی میں اس میں اشارہ واحد مؤنث کا استعمال کریں گے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے۔ غیر ذوی العقول اشیاء کے لیے، بے جان اشیاء کے لیے ہم اس میں اشارہ واحد مؤنث کا استعمال کریں گے جب وہ بے جان اشیاء جمع ہوں، جب وہ نان لیونگ تھنگس غیر ذوی العقول اشیاء جمع ہوں، جیسے اشجار جمع ہیں، اقلام جمع ہیں، تو جمع کے صیغے کے لیے اشارہ کرنے کے لیے ہم ھذہ اس میں اشارہ استعمال کریں گے۔ شرح و تفصیل میں دیکھیں، اس میں اشارہ معرفہ کی ایک قسم ہے، یاد رکھیں اس میں اشارہ معرفہ کی ایک قسم ہے۔ مذکورہ بالا مثالیں، اوپر دی گئی مثالیں ایسے اسماء اشارہ پر مشتمل ہیں جو قریب کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اوپر لکھا ہے اسماء اشارتی للقریبی، قریب کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ اسماء اشارہ ہے۔ ان کی گردان آپ نے یاد کرنی ہے، ھذا، ھذہ، ھذانی، ھاتانی، ھؤلائی، ھؤلائی۔ مؤنث اور مذکر دونوں کی جمع کے لیے ھؤلائی استعمال کیا گیا ہے۔ دیکھیے شرح و تفصیل، مفرد مذکر کے لیے ھذا، مثنیٰ کے لیے ھذانی، مفرد مؤنث کے لیے ھذہ، مثنیٰ مؤنث کے لیے ھاتانی، اور جمع مذکر و مؤنث دونوں کے لیے ھؤلائی استعمال ہوتا ہے۔ غیر عاقل اشیاء، مذکر و مؤنث کی جمع قواعد کی روح سے مفرد مؤنث سمجھی جاتی ہے، جو بات ابھی میں نے اوپر آپ کو بتائی۔ اشجار اور اقلام یہ غیر ذوی العقول اشیاء ہیں، غیر عاقل اشیاء ہیں، ان کی جمع ہے اشجار اور اقلام، یہ جمع ہے، اس کی مفرد ہے اشجار کی شجر اور اقلام کی قلم۔ اب قلم کی جمع اقلام اور شجر کی جمع اشجار، یہ دونوں غیر ذوی العقول ہیں، اور غیر ذوی العقول کی جمع عربی کی جمع قواعد کی روح سے مفرد مؤنث سمجھی جاتی ہے، اس لیے
لہٰذا اس کے لیے مفرد مؤنث کا اشارہ حاضی استعمال ہوتا ہے۔ جملہ نمبر 5 اور 4 ملاحظہ ہو، اس میں نے آپ کو اوپر ابھی بتا دیا، جس چیز یا شخص وغیرہ کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ جس چیز یا شخص وغیرہ کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں، جیسے حاضی اسم اشارہ ہے اور اشجار مشار الیہ، حاضی اسم اشارہ ہے اور اقلام مشار الیہ۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس اسماء اشارہ للبعید، دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسماء اشارہ للبعید استعمال کیے جاتے ہیں۔ حصہ الف میں دیکھیے، ذالکا واحد مذکر کے لیے، مفرد مذکر کے لیے ذالکا اور تثنیہ مذکر کے لیے ذانکا اور جمع مذکر کے لیے اولئکا۔ ذالکا رجل وہ ایک مرد ہے، ذانکا رجلانی وہ دو مرد ہیں، اولئکا رجال وہ دو مرد ہیں، وہ سب مرد ہیں، اولئکا رجال وہ سب مرد ہیں، رجال جمع ہے رجل کی اور اس کے ساتھ اسم اشارہ اولئکا جمع کا استعمال کیا گیا ہے، وہ سب مرد ہیں۔ حصہ نمبر ب میں دیکھیں، واحد مؤنث کے لیے تل کا استعمال ہوتا ہے، تلکا امرأۃ وہ ایک عورت ہے۔ واحد تثنیہ مؤنث کے لیے تانی کا استعمال ہوتا ہے، تانی کا امرأتانی وہ دو عورتیں ہیں، اور جمع مؤنث کے لیے اولئکا استعمال ہوتا ہے، اولئکا نساء وہ عورتیں ہیں۔ اور اسی طرح غیر عاقل اشیاء کے لیے، غیر عاقل اشیاء کی جمع کے لیے مفرد مؤنث کا اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے، تلکا بیوتن، بیوتن گھر، زیادہ گھر، بیتن کی جمع بیوتن گھر ہیں، تو اس کے لیے اسم اشارہ مفرد مؤنث کا استعمال کیا گیا ہے، تلکا بیوتن۔ اسی طرح تلکا حدائق، تلکا واحد مؤنث اسم اشارہ ہے اور حدائق، حدائق یہ باغات ہیں، حدیقتن کی جمع، اور یہ چونکہ غیر عاقل ہیں اس لیے اس کے ساتھ واحد مؤنث کا اسم اشارہ استعمال کیا گیا ہے، تلکا حدائق۔ شرح و تفصیل، مذکورہ بالا مثالیں ایسے اسماء اشارہ پر مشتمل ہیں جو دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم اردو میں وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم نے قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ کا لفظ استعمال کیا تھا، جیسے ھذا رجل یہ مرد ہے، ھذہ امرأۃ یہ ایک عورت ہے۔ اب دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم کیا کہیں گے، ذالکا رجل وہ مرد ہے، تلکا امرأۃ وہ ایک عورت ہے، ذانکا رجلانی وہ دو مرد ہیں، تانکا امرأتانی وہ دو عورتیں ہیں، اولئکا رجال وہ سب مرد ہیں، اولئکا نساء وہ سب عورتیں ہیں۔ تو مرد اور عورت، مذکر اور مؤنث دونوں کی جمع کے لیے اسم اشارہ اولئکا استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے، مفرد مذکر کے لیے ذالکا، مثنیٰ مذکر کے لیے ذانکا، مفرد مؤنث کے لیے تلکا، مثنیٰ مؤنث کے لیے تانکا، اور جمع مذکر و مؤنث کے لیے اولئکا استعمال ہوتا ہے۔ اور غیر عاقل اشیاء کی جمع کے لیے مفرد مؤنث کا اشارہ تل کا استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے جملہ نمبر 4 اور 5، تلکا بیوتن، بیوت یہ غیر ذوی العقول ہے، غیر عاقل اشیاء ہیں بیوتن، تو اس کی جمع کے لیے ہم کیا لے کر آئے ہیں اسم اشارہ، واحد مؤنث، مفرد مؤنث۔ حدائق یہ حدیقتن کی جمع ہے اور غیر عاقل ہے، اس کے ساتھ ہم کون سا اسم اشارہ لائے ہیں، مفرد مؤنث۔ المرکب الاشاری، اشارہ اور مشار الیہ، اسماء اشارہ اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے کہتے ہیں مشار الیہ، ان دونوں کے مجموعے کو مرکب اشاری کہتے ہیں۔ ھذا تلمیذ یہ شاگرد ہے، جملہ تامہ ہے، یعنی مکمل جملہ ہے جسے سنتے ہی مکمل مفہوم ذہن میں آ جاتا ہے۔ اگر اسم اشارہ کے ساتھ معرف باللام اسم ہو، یعنی الف لام والا اسم ہو، تو اسم اشارہ اور مشار الیہ کے اس مجموعے کو مرکب اشاری کہا جاتا ہے۔ چونکہ ھذا
اور اس کے ساتھ اگر دوسرا لفظ معرف باللام ہو تو اس کے مجموعے کو مرکب اشاری کہا جائے گا۔ ھذا التلمیذ، یہ شاگرد جملہ تامہ نہیں ہے بلکہ مرکب ناقص ہے۔ اسے مکمل کرنے کے لیے خبر کا لانا ضروری ہے۔ مثلا ھذا التلمیذ ذکی، یہ ذہین شاگرد ہے۔ آپ نے اسماء اشارہ قریب اور اسماء اشارہ بعید دونوں کی گردانیں یاد کرنی ہے۔ اسماء اشارہ قریب اور اسماء اشارہ بعید دونوں کی گردانیں یاد کرنی ہے زبانی۔ اور مرکب اشاری، جس کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا کہ اشارہ اور مشار الیہ کے مجموعے کو مرکب اشاری کہا جائے گا۔ اگر اس میں اشارہ کے ساتھ معرف باللام اسم ہو تو اس میں اشارہ اور مشار الیہ کے مجموعے کو مرکب اشاری کہا جائے گا۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔